ہے یا میں ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا، تو پھر کیا انبیاء اور خصوصاً تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولیوں کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ نفع اور نقصان اللہ دیتا ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے جسے ہم نے آج کی اس نشست میں درس میں سمجھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں پہلے ایک عام ایگزامپل مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ ان سے میڈیسن لیتے ہیں۔ وہ ہماری ڈیزیز کیا ہے، ہمیں بیماری کیا ہے، مرض کیا لاحق ہے، کیونکہ وہ طب کا ایکسپرٹ ہے تو ہم اس کے پاس ٹرسٹ کر کے جاتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کون سا ڈاکٹر کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، کون سا ڈاکٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، کون سا ڈاکٹر حاذق ہے، ذہین ہے، اپنے معاملات کو صحیح طرح جانتا ہے۔ پہلے ہم چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے پاس جاتے ہیں۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ اب شفا دینا یہ نفع ہے۔ ہم مسجد میں آ کے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں شفا دے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں شفا مل جائے۔ شفا دینے والا اللہ ہے۔ جاتے کس کے پاس ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اور جب ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، پرسکرپشن ہمیں دیتا ہے، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ دوائی لے کے آتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، مجھے شفا مل گئی۔ حالانکہ ڈاکٹر نے شفا نہیں دی، ان دوائیوں نے شفا نہیں دی، اس انجیکشن نے شفا نہیں دی، شفا رب نے دی۔ رب چاہتا تو اس انجیکشن میں شفا کی تاثیر نہ رکھتا، رب چاہتا ہزاروں ڈاکٹروں کی گولیاں اور دوائیاں کھاتے، شفا یاب نہ ہوتے۔ دوائی ڈاکٹر نے دی اور اس دوائی میں شفا کی تاثیر میرے رب نے پیدا فرمائی، لہذا ڈاکٹر کے پاس جانا شرک نہ ہوا، سنت کے عین مطابق ہوا، قرآن کے عین مطابق ہوا۔ لیکن کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا مسلمان کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو شفا یاب ہو جاؤں گا، نہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب آپ پوچھیں تو اب وہ جواب میں کیا کہتا ہے مریض؟ الحمدللہ میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا ڈاکٹر کا شکریہ میں ٹھیک ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ گئے کہاں تھے؟ گیا ڈاکٹر کے پاس تھا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے بغیر نہیں چلتی۔ تو جس طرح ڈاکٹر کے پاس جانا شرک نہیں ہے، اس طرح رسول اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ اور یہ جاننا بڑی مشہور حدیث مبارک ہے۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آقا کے وضو کا پانی میں آپ کو پیش کرتا تھا۔ آپ وضو فرما رہے تھے، میرے آقا نے کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب ربیہ بھی تو صحابی رسول ہے نا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، صحابی رسول، خادم رسول۔ حضرت ربیہ سے جیسے فرمایا سل، سوال کر، مانگ، کیا چاہتا ہے؟ حضرت ربیہ عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ مانگنے کے لیے بھی ظرف چاہیے، مانگنے کے لیے بھی ظرف چاہیے۔ سائل ایسا ہو کہ سوال ایک کرے اور عطا جہانوں کی دولت ہو جائے۔ حضرت ربیہ نے عرض کی اسألک، یا رسول اللہ آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک، یہ خدمت، یہ چاکری، یہ نوکری جو ابھی مجھے حاصل ہے، یہی چاکری، یہی نوکری آپ کے لیے جنت میں بھی مجھے نصیب ہو جائے۔ تو سوال ایک تھا اور مانگ لی کونین کی دولت۔ سوال ایک کیا، اور کس سے کیا؟ یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں۔ اور آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیہ یہ تو شرکیہ بات ہے، دینے والا تو اللہ ہے، یہ کوئی عام نفع نہیں ہے، یہ جنت کا نفع اور رسول کائنات کی صحبت، میں کون ہوتا ہوں؟ نہیں، آقا نے فرمایا اچھا یہ چاہیے تو نوافل کے ذریعے میری مدد کرنے والا بن جا، نفل تو پڑھ، اللہ کا عبادت گزار تو بن جا، جنت میں اپنا قرب میں تجھے عطا کروں گا۔ یار ایک اس سے بڑا نفع کوئی ہو سکتا ہے؟
تو رسول اللہ نفع دیتے ہیں، رسول اللہ نفع دیتے ہیں، اور رسول اللہ نقصان آج بھی دیتے ہیں۔ کوئی آقا کے کلمے کا انکار کرے نا تو میں اس کو پوچھوں کہ نقصان ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی کہے نا میں آج سے صرف لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، تو سب سے پہلا نقصان اس کو یہ پہنچے گا کہ وہ ایمان سے خارج۔ آپ کو ایمان کی دولت تبھی ملے گی جب محمد الرسول اللہ بھی پڑھو گے، تو باقی تو دور جاؤ ہی نہیں، صرف یہاں ہی سے فیصلہ کر لو کہ جس آقا کا کلمہ دنیا میں نفع اور نقصان کا باعث ہے، وہ آقا حشر میں کتنا نفع اور نقصان دیں گے۔ جن کے لیے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، میرا رب اسے جنت دے دے گا، اور جن کے لیے فرما دیا ہے اس کو میں نہیں جانتا، وہ جنت کیا، وہ تو سیدھا جہنم کا جو ہے باسی بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا نفع اور نقصان بندے بھی دیتے ہیں۔ کیا ہم میں سے ہر ایک نہیں رو رہا آج کل مجھے فلاں نے نقصان پہنچا دیا؟ ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے یہ جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے 80% ایک دوسرے کے ستائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی جب نفع اور نقصان اللہ دیتا ہے تو بندے کی تکلیف پہ اس سے شکوہ کیوں کرنا؟ اللہ کی طرف سے تھا نا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ نفع اللہ دیتا ہے، نفع بندے دیتے ہیں، نقصان اللہ دیتا ہے، نقصان بندے بھی دیتے ہیں، خوشی اللہ دیتا ہے، خوشی بندے بھی دیتے ہیں، غم اللہ دیتا ہے، غم بندے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تو سارا شرک ہوا۔ یہ دونوں باتیں سمجھ گئے، دونوں ایگزامپل سمجھ گئے نا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اللہ بذات نفع اور نقصان دیتا ہے۔ جب اللہ نقصان دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب اللہ نفع دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نفع دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع دے نہیں سکتا۔ وہ بذات نفع اور نقصان دینے پر قادر مطلق ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، نفع اور نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اور بندے ذریعہ ہوتے ہیں نفع اور نقصان کا۔ ساری کائنات آپ کو نقصان پہنچانا چاہے نا، اللہ نہ چاہے تو ساری کائنات مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری کائنات آپ کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری کائنات مل کے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن بعض بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فائدے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو رب قبول فرما دیتا ہے، جو نقصان کی عرضی پیش کریں تو رب جو ہے نا غرق کر دیتا ہے۔ میں حضرت بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاید آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہوں گے۔ آپ ایک فقیرانہ لباس میں تھے تو مسجد میں گئے، وہاں بڑے اپ ٹو ڈیٹ لوگ اس دور کے جو ہے نا صاف اجلے ہوئے کپڑوں والے تھے۔ آپ کے کپڑوں سے جو ہے وہ بظاہر بدبو آ رہی تھی، آپ کو مسجد نہ جانے دیا، باہر روک دیا آپ کو کہ آپ نہیں جا سکتے۔ دوسرے لوگ جب گئے سجدے میں، آپ کا دل مچلا تو آپ نے کہا مجھے سجدہ نہیں کرنے دے رہے، مسجد تو ہی سجدہ کر لے۔ تو قبلہ رخ کا جو سائڈ تھا مسجد کا وہ سارا ڈیمیج ہو کے نیچے گر گیا۔ اور یہ ویسی بات نہیں ہے، حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ فرمان اللہ کا ہو، الفاظ محمد رسول اللہ کے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے ارشاد فرمایا رب اشعث اخبر، بہت سارے پراگندہ حال ہوتے ہیں، بڑے غریب ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اگر کوئی قسم اٹھا لیں تو اللہ ضرور پوری فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، یہ نظام ہے، اللہ نے اپنے اختیارات، اپنی صفات اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا بڑا رحیم آدمی ہے، اب رحیم تو اللہ ہے لیکن رحم کی صفت اللہ نے اس بندے کو عطا فرمائی ہے۔ وہ بڑا سخی آدمی ہے، بھائی سخی تو اللہ ہے لیکن سخاوت کی صفت اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے لیکن کچھ چیزوں پر اللہ نے اپنے بندوں کو قدرت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور یہ کامن بات ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔